السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال نیک کام برباد ہو جائیں گے اور تم اس کا احساس بھی نہ کر سکو گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی یعنی نیکی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش، گناہوں کی معافی اور بہت بڑا بدلہ یعنی جنت ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں، حجروں یعنی گھروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل یعنی ناسمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور باہر سے آواز دینے والے لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر افسوس کرنا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اے ایمان والو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور تمہارے دل میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے، ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر وہ لوٹ آئے تو تم دونوں گروہ کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان صلح یعنی ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 26ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، ترتیب نمبر 106 ہے۔ حجرات کمرے، اس کا ذکر آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے، اس کے اندر 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ حجرات میں سماجی خرابیوں کا ذکر ہے، سماجی سدھار کے لیے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، مثالی سماج اور آئیڈیل سوسائٹی کے لیے بہترین تعلیم سورہ حجرات میں ہے۔ سورہ حجرات کا خلاصہ، سورہ حجرات کے شروع میں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی ہے، اس کے بعد ہے کہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ آیت نمبر 6 میں ہے، اس کے بعد ہے کہ انصاف کرو، اس کے بعد ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کے بعد مذاق اڑانے، عیب لگانے سے منع کیا گیا ہے، اس کے بعد ہے کہ برا گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے بعد ہے کہ ٹوہ میں لگے مت رہو، اس کے بعد ہے کہ غیبت سے دور رہو، جو غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس کے بعد ہے کہ سب لوگ ایک آدم کی اولاد ہے اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے بعد ہے کہ ایمان والے ذرہ برابر شک نہیں کرتے، اسلام اور ایمان کے بارے میں ذکر ہے، اخیر میں ہے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49، یہ طوال مفصل میں پہلی سورہ ہے۔ حجرات سے نازعات تک کی صورت طوال مفصل کہلاتی ہے۔ بعض نے سورہ قاف کو پہلی صورت قرار دیا ہے، اور سورہ عبس سے سورہ شمس تک اوساط مفصل ہے، پھر اسی طرح سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک قصار مفصل ہے۔
یہ ایک نام دیا گیا ہے۔ ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھنا ہے، ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھنا ہے، جیسے سورہ عبس سے سورہ شمس کے درمیان۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں قصار مفصل میں پڑھنا ہے، قصار مفصل مطلب سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز میں جو ہے وہ طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ نازعات تک پڑھنی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورہ عبس سے سورہ شمس تک، اور مغرب میں قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے جو 30ویں پارے میں سورہ ناس تک، اور اس کے بعد طوال مفصل میں فجر کی نماز میں پڑھ سکتے طوال مفصل جو سورہ قاف سے سورہ نازعات تک جو 30ویں پارے میں وہاں تک ہے، تو آپ ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ آگے آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی دین کے معاملے میں اپنے طور پر فیصلہ مت کرو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مت سمجھو، اپنی رائے کو ترجیح مت دو، اپنے امام کی بات مت مانو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسلام کے اندر کوئی چیز اضافہ مت کرو، کمی مت کرو، فتویٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دو۔ مومن کی شان یہ ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی رائے نہیں رکھتے ہیں، کسی امام کی نہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم آپس میں جب گفتگو کرو تو آواز نیچی رکھو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرو تو سنجیدگی کے ساتھ بات کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو غور سے سنو۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا تیز ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اسی کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ حجرات حدیث نمبر 4845۔ آگے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے پیچھے، حجرے کے پیچھے سے مت بلاؤ، قیلولہ کر رہے ہیں آرام کریں، آرام کرنے دو، بعد میں وہ خود تم سے مل لیں گے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 6 میں خبر کی تحقیق کر لو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، چاہے وہ انفرادی ہو، اکیلے کوئی خبر دے، یا ملکی اعتبار سے ہو، تحقیق کر لو۔ آج کل کیا ہوتا، ہم اور آپ سنتے ہیں اس کے بعد فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بعد میں افسوس ہوگا اگر وہ خبر صحیح نہیں ہوگی تو۔ کوا کان لے کے بھاگا تو ہم اور آپ کوے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پہلے کان کو دیکھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے۔ آج کل غلط فہمی زیادہ ہے، غلطی کم ہے، غلط فہمی زیادہ ہے، غلطی کم ہے، اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس نے ایسا کہا، ایسا ہے، ویسا، ایک خبر ایسی آئی، ہاں صحیح ہوگی، نہیں، تحقیق کر لو۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو پسند کرتا ہے اور مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ کو کفر، گناہ اور نافرمانی پسند نہیں ہے۔ پھر آگے صلح کرا دو، فاصلوا بینہما، جب دو مسلمانوں کو گروہ لڑیں تو صلح کرا دو۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ فاصلوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو یہاں اسلامی بھائی چارہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، دینی بھائی چارہ سب سے بڑا ہے، اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بھی بڑا ہے، تو اسی کا ذکر ہے۔ تو یہ صورت ہے، یہ حجرات کافی اہم سورہ ہے سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے اور سماج کے اندر اچھائی لانے کے لیے، ہم اور آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور عمل کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔